السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرا ناول بی ٹیک بھی اب آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر لینا۔ یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ میں تینوں سہیلیاں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھی تھیں۔ آس پاس طلباء کی چہل پہل تھی، مگر وہ تینوں ہی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ مشعل نے اچانک خوشی سے اپنے ہاتھ آپس میں ملائے۔ لڑکیوں، ایک خوش خبری ہے۔ امائرا نے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ علیزہ نے بھی تجسس سے پوچھا۔ کیا؟ مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اجازت؟ مشعل نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں، اجازت۔ امائرا نے الجھن سے پوچھا۔ کس چیز کی اجازت؟ ارے بھائی، اسلام آباد کے ٹرپ کی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم دونوں کو یاد نہیں۔ علیزہ اور امائرا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کے ذہن میں فوراً بات آئی۔ ہاں، علیزہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے۔ بالکل، مشعل خوشی سے چہکی۔ پورے ایک ہفتے کے لیے۔ امائرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہیں اجازت کیسے مل گئی؟ بہت مشکل سے، لیکن مل گئی نا، مشعل نے فخر سے کہا۔ تم دونوں نے گھر میں بات کی؟ اس کے سوال پر علیزہ اور امائرا دونوں خاموش ہو گئیں۔ نہیں، ابھی نہیں، علیزہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ مشعل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ابھی تک نہیں؟ امائرا نے فوراً کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے دادا اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ہاں، لیکن بات تو کرنی پڑے گی نا، مشعل نے سمجھایا۔ علیزہ نے گہری سانس لی۔ کر لیں گے، آج گھر جا کر بات کریں گے۔ امائرا نے بھی سر ہلایا۔ ہاں، دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ مشعل نے دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، بس تم دونوں بھی ساتھ چلنا، بہت مزہ آئے گا یار۔ تینوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی وہ تینوں باتیں ہی کر رہی تھیں کہ ایک لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف آئی اور علیزہ کے پاس رک کر بولی، علیزہ، آپ کو سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ علیزہ نے ذرا حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور پوچھا، کون سے سر؟ مسکرا کر جواب دیا، سر زیان۔ یہ نام سنتے ہی امائرا اور مشعل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ امائرا نے فوراً معصوم بنتے ہوئے گلا صاف کیا۔ مشعل نے بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور امائرا کا ساتھ دیتے ہوئے شاید سے کھانسی کا ڈرامہ کیا۔ سر زیان، خاص بلاوا آیا ہے بھائی۔ علیزہ کا چہرہ لمحوں بھر میں سرخ ہو گیا۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے جلدی سے کہا، تم دونوں اپنا منہ بند رکھو۔ امائرا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا، ہم تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ علیزہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بات سنبھالی، اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ لڑکی کے جاتے ہی علیزہ اٹھی اور جاتے جاتے مشعل اور امائرا کو ایک خوبصورت گھوری سے نوازنا نہ بھولی، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ علیزہ نے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سر زیان کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک رعبدار مگر نرم آواز آئی، کم ان۔ علیزہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ زیان اپنی ڈیسک پر بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی سنہری آنکھیں علیزہ کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زیان کی نایاب سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا جو علیزہ کو ہمیشہ اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ زیان نے فائل بند کی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آؤ علیزہ، تمہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ علیزہ نے نظریں جھکا کر اپنی جھجک چھپانے کی کوشش کی۔ وہ سر آپ نے بلایا تھا، کوئی خاص کام تھا؟
زیان اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی سنہری آنکھوں میں محبت کی بے پناہ چمک تھی جو صرف علیزے کے لیے تھی۔ کام تو صرف ایک تھا، زیان نے اپنی مخصوص سنجیدہ مگر پیار بھری آواز میں کہا۔ بہت دیر سے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو دل نے کوئی اور بہانہ ماننے سے انکار کر دیا۔ زیان کی بات سن کر علیزے کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا، سر ایسے بھی کوئی بلاتا ہے کیا؟ آخر سب کیا سمجھیں گے؟ گراؤنڈ میں سب کے سامنے لڑکی آ کر بولتی ہے کہ سر بلا رہے ہیں۔ وہاں مشل اور امائرہ نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ زیان کی سنہری آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور علیزے قریب آ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سمجھنے دو جو سمجھتے ہیں علیزے، ویسے بھی وہ جو سمجھیں گے، کیا وہ سچ نہیں ہے؟ علیزے نے اپنی گہری کالی آنکھیں اٹھا کر زیان کو دیکھا، جس میں حیا کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ناراضگی بھی تھی۔ سچ ہو یا نہ ہو زیان، لیکن آپ یونیورسٹی میں تو تھوڑا خیال کر لیا کریں۔ آپ یہاں سر ہیں اور میں اسٹوڈنٹ، اگر کسی کو پتہ چلا تو؟ زیان کے چہرے سے شرارت غائب ہوئی اور اس کی جگہ ایک بے پناہ محبت اور سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کسی کے سمجھنے سے، کسی کے پتہ چلنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا علیزے۔ میں یہاں صرف ایک استاد کے ناطے نہیں، بلکہ ایک انسان کے ناطے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا دل تمہاری ایک جھلک کے لیے بے چین رہتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکا اور پھر مسکرایا، اور رہی بات مشل اور امائرہ کی تو ان سے کہنا اگر آئندہ تمہیں تنگ کیا تو ان کی اٹینڈنس شارٹ کر دوں گا۔ یہ سن کر علیزے اپنی ہنسی نہ روک سکی اور اس کی لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زیان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ واقعی بہت برے ہیں زیان۔ تو گائز آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیک گراؤنڈ کی جو پیچھے آواز ہوتی ہے انہیں اگنور کیا کریں۔